بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 15واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر آمینہ کے دلارے، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، سرور کونین، فخر موجودات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر اور خدیجۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ سے آپ کا نکاح، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی بڑی نرالی، آپ کا بچپن بھی بڑا پاکیزہ اور نرالا، آپ کی جوانی بھی دوسرے جوانوں سے الگ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کے کارنامے، ہر چیز میں آپ نمایاں تھے، آپ نرالے تھے۔ آپ عام جوانوں کی طرح جوان نہیں تھے، آپ کی جوانی کچھ الگ تھی، بے مثال اور لاجواب جوانی تھی۔ جب نبی علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، آپ نے دیکھا مکے کے اندر، مکے کے اطراف میں بت پرستی کا ماحول ہے۔ آپ کو بت پرستی سے، شرک سے شدید نفرت تھی، آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، بتوں سے دور رہتے تھے، اور آپ امانت داری، وفاداری، ایفاء عہد، کسی سے وعدہ اور کوئی عہد کیا ہو تو اس کو پورا کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ہر چیز کے اندر بڑا نمایاں مقام تھا آپ کا، بے مثال تھی آپ کی جوانی، لاجواب تھی آپ کی جوانی، بے نظیر تھی آپ کی جوانی، آپ کی جوانی کی دنیا والے مثال نہیں لا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا لقب پڑا صادق و امین۔ مکے کا ہر آدمی آپ کو صادق، محمد سچا ہے، امین، محمد تو امانت دار ہے۔ صادق و امین سے آپ مشہور ہو گئے، اور یہ صادق و امین کا لقب اتنا چرچا ہوا، اتنا پھیلا، مکے کے ہر گھر کو یہ پتہ چل گیا، اور مکے کے ہر گھر کے اندر چرچا ہونے لگا۔ عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا لخت جگر، آمینہ کا دلارا، جسے ہم محمد سے یاد کرتے ہیں، وہ بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا باحیا ہے، بڑا پاکیزہ اخلاق کا مالک ہے۔ جب نبی علیہ السلام تقریباً 25 سال کی عمر کو پہنچے، خدیجۃ الکبریٰ جو عرب کی بڑی مشہور اونچے گھرانے کی ایک تاجرہ عورت تھی، تجارت کرنے والی، ان کے باپ کی جو تجارت تھی اسد کی، اس تجارت کو ان کی وفات کے بعد میں آمینہ نے سنبھالا، اور آمینہ بہت ہی زیادہ ذہین، ہوشیار، بردبار، عقل مند، طاہرہ، طیبہ اور پاکیزہ تھی۔ سیدہ آمینہ جب قریش والوں کے قافلے نکلتے تھے تجارت کے لیے، پورے قافلے والوں کا جتنا مال ہوتا تھا، اتنا کا اتنا مال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اکیلی کا ہوتا تھا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کو حضرت نبی علیہ السلام کی امانت کا اور صداقت کا علم ہوا،
تو خدیجۃ الکبریٰ نے خیال کیا کیوں نہ میں محمد کو اپنی تجارت میں شریک کر کے ان کی صداقت سے، ان کی امانت سے فائدہ اٹھاؤں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا، اگر آپ میرا مال شام لے جائیں تو میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا نفع آپ کو دوں گی، میں جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، اس سے ڈبل آپ کو دوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو محمد مصطفیٰ، دو جہاں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا کے ساتھ خدمت کے طور پر لگا دیا۔ محمد کوئی کم حیثیت نہیں جو مال کو خود اٹھائے گا، مال اٹھانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، مشقت کا کام کرنے کے لیے غلام ساتھ میں ہے۔ آپ کا کام تو صرف لوگوں سے بات کرنا، اپنی عقل کا استعمال کر کے مال کو فروخت کرنا ہے، بار برداری آپ کا کام نہیں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا۔ میسرہ اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جب مکے سے روانہ ہوئے ہیں، میسرہ کہتا ہے جب ہم راستے میں چلتے اور کہیں دھوپ ہوتی، میں دیکھتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے، ابر کی طرح، ابر ہے یا ابر کے جیسی کوئی چیز ہے جو نبی پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں نے حالات اور ایسی ایسی چیزیں دیکھی، میں حیرت میں پڑ گیا۔ پھر مصر بصرہ کے قریب جب پہنچے یا مصر کے قریب جب پہنچے تو ایک راہب ہے جس کا نام سیرت نگاروں نے نستورہ راہب لکھا ہے۔ اس نستورہ راہب کے ٹھکانے کے پاس جا کر کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ نستورہ راہب اندر سے باہر آیا اور کہنے لگا عیسیٰ بن مریم کے بعد پہلی مرتبہ اس وادی کے اندر نبی کی آمد ہوئی ہے۔ عیسیٰ بن مریم اس وادی سے گزرے تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آج پھر یہ نبی آیا ہے۔ ھذا ہوا ھذا خاتم الانبیاء ھذا نبی ھذہ الامہ۔ یہ نستورہ نے الفاظ کہے ہیں، ھذا ہوا یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ھذا نبی الانبیاء یہی تمام نبیوں کا نبی ہے اور یہ اس امت کا آخری نبی ہے۔ پھر نستورہ نے پوچھا ان کی آنکھوں کے اندر جو یہ سرخی نظر آ رہی ہے یہ کیسی ہے؟ میسرہ نے کہا ان کی آنکھوں کی یہ سرخی ہمیشہ ایسی رہتی ہے، ان کی آنکھیں ہمیشہ ایسی رہتی ہے جیسے سرمگی ہے، سرما لگایا ہوا ہی ہے۔ وسیم بسیم قسیم، آپ تو حسین جمیل خوبصورت تھے، کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، کوئی دیکھے تو اسے دیکھنے میں لذت ہی ملتی جائے، مزہ ہی آتا رہے، دیکھتا ہی رہ جائے، ایسے آپ حسین و جمیل تھے۔ پھر نستورہ راہب نے آپ کی نبوت کی بشارت دی اور آپ تجارت میں مشغول ہو گئے، قافلہ آگے چلا گیا۔ جب یہ قافلہ واپس لوٹا ہے تو قریش بھی خوش تھے کہ ہمارا قافلہ واپس آ رہا ہے منافع کے ساتھ میں، لیکن ابو طالب کی اور خدیجہ کی خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ کیا خوشی کا کہنا! جب حضرت خدیجہ قافلے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنے لگی، کیا دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ پر کوئی چیز ابر کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے۔ بڑی حیرت میں، تعجب میں، دھوپ کے اندر قافلہ چل رہا ہے اور محمد مصطفیٰ پر کوئی ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بڑی متاثر ہوئی،
جب میسرہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے واقعات سنائے، اس کے دل کے اندر ایک تمنا کی کلی کھلی، ایک امید کی کرن جاگی، اور اس کی جو امیدیں بجھ چکی تھی، اس کی جو تمنائیں ختم ہو چکی تھی، ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کوئی کم حیثیت عورت نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے تھے نکاح کے لیے، سب کے پیغامات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ اللہ کو کچھ منظور ہی ایسا تھا، جو میرے نبی کے نکاح میں آنے والی ہے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کرے گی۔ خدیجہ سب کے پیغامات کو ٹھکرا چکی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پیغام بھیجتی ہے، لکھتی ہے، یبن امی، اے میرے چچا زاد بھائی، یعنی آپ ہمارے رشتے دار بھی ہیں، اے عقل و دانش کے مالک، اے صدق و امانت داری والے، اے سچائی و وفاداری والے۔ دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کی عقل مندی کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، پاکیزگی کو دیکھو۔ نکاح کا اگر پیغام بھی دے رہی ہے تو کن وجوہات کے بنا پر؟ سب سے پہلی وجہ، آپ میرے رشتے دار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ بردبار ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ بہترین تاجر ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ با اخلاق ہیں، آپ با حیا ہیں۔ حیاداری، اونچے اخلاق، عقل مندی، بردباری، صلہ رحمی، ان چیزوں کو دیکھ کر کے خدیجۃ الکبریٰ نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دے رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنے چچاؤں کے مشورے سے نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور ابو طالب جو آپ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، ابو طالب، حضرت حمزہ اور بھی آپ کے چچا سب شامل ہو کر کے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ روایات میں لکھا ہے کہ خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا تھے عمر بن اسد، ان کے چچا حضرت خدیجہ کے والی اور ذمہ دار بنے، اور یہ نکاح ہوا۔ نکاح کے اندر بڑے بڑے قریش کے سردار اور بھی مکے کے اطراف کے بڑے بڑے سرداران حاضر ہوئے۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا، بڑا بہترین خطبہ، خطبے میں فرمایا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ اپنے عمر کے تمام جوانوں میں بے مثال و بے نظیر ہے، اخلاق میں، عقل مندی میں، سچائی میں، وفاداری میں، حیا میں، ہر چیز میں نمایاں ہے۔ مال میں بھلے ہی کم ہے، لیکن دوسری چیزوں میں سب سے فائق اور سب سے بڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھایا، اور ابو طالب ہی نے آپ کا مہر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 20 اونٹ مقرر فرمائے۔ آج کے 20 اونٹوں کی آپ قیمت لگاؤ، لاکھوں روپے ہو جائیں گے۔ آج لوگ مہر کیا دیتے ہیں؟ 3000، 5000، 7000، 2100 مہر ہے۔ نبی علیہ السلام کا پہلا مہر 20 اونٹ مقرر فرمائے آپ کے چچا نے۔ پھر اس نکاح کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہے، ایسی وفادار، آپ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، پورا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب آپ کو دنیا میں دنیاوی چیزوں کے لیے، مال کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا پورا مال آپ کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے، خدیجہ کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا ہے، اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ خدیجہ جو شروع اسلام سے میری ساتھی رہی، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، باقی سب بعد میں ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کو مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والی، آپ کی ہمت بنوانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی عشق، سچی محبت، سچا پیار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔